ابن سینا کہتے ہیں کہ جس کی ایک ہی بیوی ہو وہ جوانی میں بوڑھا ہو جاتا ہے، اسے ہڈیوں، کمر، گردن اور جوڑوں کے درد کی شکایت پیدا ہو جاتی ہے، اس کی مایوسی بڑھ جاتی ہے، محنت کم ہو جاتی ہے، ہنسی اڑ جاتی ہے اور وہ شکوے اور شکایت کا گھر بن جاتا ہے، یعنی ہر وقت شکوے شکایات ہی کرتا نظر آئے گا۔ قاضی ابو مسعود کہتے ہیں کہ جس کی ایک بیوی ہو اس کے لیے لوگوں کے مابین فیصلے کرنا جائز نہیں، یعنی اس کا قاضی بننا درست نہیں کہ ہر وقت غصے کی حالت میں ہوگا اور غصے میں فیصلہ جائز نہیں۔ ابن خلدون کہتے ہیں کہ میں نے پچھلی قوموں کی ہلاکت پر غور و فکر کیا تو میں نے دیکھا کہ وہ ایک ہی بیوی پر قناعت کرنے والے تھے۔ ابن میسار کہتے ہیں کہ اس شخص کی عبادت اچھی نہیں ہو سکتی کہ جس کی بیوی ایک ہو۔ عباسی خلیفہ مامون رشید سے کہا گیا کہ بصرہ میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کی ایک ہی بیوی ہے، تو مامون رشید نے کہا کہ وہ مرد نہیں ہیں، مرد تو وہ ہیں کہ جن کی بیویاں ہوں، اور یہ فطرت اور سنت دونوں کے خلاف چل رہے ہیں۔ ابن یونس نے کہا کہ یہود و نصارہ نے تعداد ازواج یعنی ایک سے زائد بیویاں رکھنا کیوں چھوڑ دیا؟ انہوں نے جواب دیا، اس لیے کہ اللہ عز و جل ذلت اور مسکنت کو ان کا مقدر بنانا چاہتے تھے۔ ابو معروف کرہی سے سوال ہوا کہ آپ کی ان کے بارے میں کیا رائے ہے جو اپنے آپ کو ذات سمجھتے ہیں لیکن ایک بیوی رکھنے کے قائل ہیں؟ انہوں نے کہا کہ یہ ذات نہیں بلکہ مجنون ہیں، یہ ابو بکر و عمر اور عثمان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ذہب کو نہیں پہنچ سکتے۔ ابن فیاض سے ایسے لوگوں کے بارے میں سوال ہوا کہ جن کی ایک ہی بیوی ہے، تو انہوں نے کہا کہ وہ مردہ ہیں، بس کھاتے پیتے اور سانس لیتے ہیں۔ حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ ایک تحریر میں فرماتے ہیں، مجھے نکاح بیگان کے متعلق پہلے بڑا شبہ تھا کہ علماء اس کی اس قدر کوشش کیوں کرتے ہیں۔ نکاح ثانی کوئی واجب نہیں، فرض نہیں، صرف سنت ہے۔ علماء یہی کہہ دیں کہ سنت ہی سمجھنا واجب ہے، باقی عملاً اس کے در پہ کیوں ہوتے ہیں۔ کئی سال تک مجھے یہ شبہ رہا، بچپن کا زمانہ تھا، پھر الحمدللہ سمجھ میں آ گیا کہ چونکہ فساد عملی ہے اس لیے اصلاح بھی عملی ہونی چاہیے، محض قولی زبانی اصلاح کافی نہیں۔ مولانا طارق مسعود فرماتے ہیں، فطرت کسی کے ذاتی جذبات سے بالکل متاثر نہیں ہوتی۔ اب کسی قوم کے علماء اگر یہ سوچ کر ایک بیوی پر قناعت شروع کر دیں کہ اس صورت میں ہم اطمینان قلب کے ساتھ دین کا کام زیادہ کر لیں گے، تو اگر فطرت ان حضرات کے اس جذبے سے متاثر ہو کر ان کی قوم بلکہ ان کی اپنی اولادوں میں عورتوں کی شرح پیدائش کم کر دیتی پھر تو اس جذبے سے ایک بیوی پر قناعت کیے رہنا شاید کچھ اچھا کام ہوتا، مگر ایسا ہوتا نہیں، اور فطرت ایسے جذبات سے ذرا بھی متاثر ہوئے بغیر عورتیں اسی حساب سے پیدا کرتی چلی جاتی ہے جس حساب سے اس نے مردوں کے دل میں عورتوں سے نکاح والی رغبت رکھی، کیونکہ فطرت کا دعویٰ ہے ہم نے ہر چیز کو ایک اندازے سے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے اندازوں اور اصولوں میں لوگوں کی رسومات، مزاج، جذبات، مہنگائی اور مصروفیات کی بنا پر تبدیلی نہیں فرماتے۔ کیا کبھی ایسا ہوا کہ کسی شخص کی مصروفیات کی وجہ سے فطرت نے اس بھوک کی خواہش اور ضرورت اس لیے چھین لی ہو کہ اس بیچارے کے پاس کھانا کھانے کی فرصت نہیں؟ بس جس طرح بھوک لگنا ایک فطری عمل ہے، اسے ختم کرنے کے لیے بہرحال وقت نکالنا پڑتا ہے، بلکہ اس کام کے لیے وقت نکالنے کو بقیہ تمام کاموں پر ترجیح دی جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح قوم کی عورتوں اور خود اپنی آل اولاد میں پیدا ہونے والی بیٹیوں کی باعزت شادیوں جیسی اہم فطری ضرورت کے لیے وقت نکالنا بھی بقیہ عام کاموں پر مقدم ہے، کیونکہ یہ سوچ کر شادیوں سے اجتناب کرنے والی قوم کو کون بیویوں کے حقوق اور پھر پیدا ہونے والی کثیر اولاد کی ذمہ داریاں اپنے سر لے۔ اس سے بہتر ہے کہ ایک آدھ بیوی اور ایک آدھ بچے پر اکتفا کر کے اپنے کاروبار زندگی یا عبادت و خدمات
دنیا میں اطمینان قلب اور سکون سے مشغول رہنا چاہیے۔ چنانچہ اس جذبے سے متعدد شادیوں سے اجتناب کرنے والی قوم میں جس کی بیٹیاں کثرت سے ہو جائیں تو ایسے لاکھوں افراد کو بچیوں کی شادیاں کی فکر اور ان کے لیے مناسب داماد کی تلاش ایسی تشویش میں مبتلا کر کے رکھ دیتی ہے کہ اس قوم میں اطمینان قلب کے ساتھ عبادت اور کاروبار و زندگی وغیرہ کا سارا مزہ آہستہ آہستہ کرکرا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ جلدی اور کثیر شادیوں کی ضرورت ہے۔ عورتیں بھی اللہ کی مخلوق ہیں۔ ہم بعض اوقات اس جذبے سے مختلف جانور پالتے ہیں کہ ان کو کھلائیں گے ہمیں خوشی ہوگی، اللہ بھی خوش ہوگا، تو کیا کسی انسان یعنی عورت کے ساتھ اس جذبے سے شادی نہیں کی جا سکتی کہ میں اس کا کفیل بن جاؤں گا اور اس کے لیے خوراک لباس کا انتظام کروں گا؟